پاکستان میں گزشتہ برس آنے والے تباہ کن سیلاب کے فوری بعد دنیا بھر سے لوگوں نے متاثرین کے لیے امدادی رقوم بھیجی، لیکن ابتدائی چند ماہ کے بعد ذرائع ابلاغ اور عام لوگوں کی توجہ اس معاملے سے ہٹ گئی۔ البتہ بعض لوگ ایسے تھے جنہیں ابتدائی ضروریات سے بہت آگے تک کی فکر تھی۔ Post flood, we thought سیلاب کے بعد ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کے دور رس اثرات ہوں۔ سردار ولی خان مزاری جنوبی پنجاب میں بسے بلوچ مزاری قبیلے کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ امریکہ میں بسنے والی چند پاکستانی خواتین نے سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے سردار مزاری کے علاقے بنگلہ اچا کا انتخاب کیا۔ ہم نے اس علاقے کا انتخاب اس لیے کیا کہ اسے سیلاب سے بہت نقصان پہنچا تھا، لیکن امداد یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی جیسا کہ ہوتا ہے۔ کئی علاقے امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سماجی کارکن کلثوم لاکھانی، فلم ساز عائشہ خان، آرٹ کے شعبے سے منسلک زیبا رحمان اور مہناز فینسی نے مل کر ریلیف فار پاکستان نامی ایک گروپ کی بنیاد رکھی۔ سردار مزاری اور ان خواتین کا مشترکہ خواب ہے کہ بنگلہ اچا کو سیلاب سے تباہال علاقے کی جگہ ایک ایسی بستی بنایا جائے جو آس پاس کے علاقوں کے لیے مثال بن جائے۔ We want to actually change the area, ہم علاقے میں نئی لیڈرشپ کے ذریعے سوچ کی تبدیلی اور جدت لانا چاہتے ہیں، مثلا شمسی توانائی، آبپاشی کے نئے طریقے وغیرہ۔ things like solar energy, new irrigation systems۔ اس سلسلے میں ترجیحات کسی عالمی ادارے کے مشورے سے نہیں بلکہ خود گاؤں کے لوگوں کی تجاویز کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہیں۔ ان کو ہم نے کہا جا کے ایک سروے کریں، آپ ان ولیجرز سے پوچھیں کہ ان کو ہاؤسنگ کی ضرورت ہے، ان کو سکولز کی ضرورت ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نئی فصل کی وقت پر بوائی کے لیے بیج اور کھاد کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اس کے بعد علاقے کو مستقبل میں سیلاب سے بچانے کے لیے بند بنانے پر کام شروع کیا گیا۔ ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے بعد اس گروپ کا منصوبہ ہے کہ بنگلہ اچا کی ترقی کے لیے تعلیم و صحت کی بہتر سہولتیں اور خواتین کی بہبود کے لیے پروگرام متعارف کرائے جائیں۔ دوسری طرف علاقے کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شمسی توانائی کے منصوبوں اور نوجوانوں کے روزگار کے لیے چھوٹے قرضوں کی فراہمی ممکن بنانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے، مگر ان تمام کاموں کے لیے طویل عرصے تک کوششیں درکار ہیں۔ ہم کم از کم اگلے 5 سال تک یہ کام جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ یہ کام اگلے 6 ماہ میں مکمل ہونے والا نہیں۔ عموماً لوگ کسی قدرتی آفت کے ابتدائی مراحل میں تو مدد کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اس گروپ نے سوشل میڈیا جیسے فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے بنگلہ اچا اور ان لوگوں کے درمیان جو اس علاقے کی ترقی کے لیے امداد دے رہے ہیں ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ So what we did with Facebook and with Twitter was we were not only delivering updates on the campaign but actually updates from the ground as well. ہم نے فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے نہ صرف امداد کی رقم کے بارے میں بلکہ علاقے سے بھی تازہ ترین اطلاعات فراہم کی، تصاویر اور بلاگ پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ ان کے پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں، تاکہ نہ صرف ابتدائی مراحل میں بلکہ بعد کی تعمیر نو کے لیے بھی ہر کام شفاف ہو۔ جب بھی امداد کا کوئی مرحلہ مکمل ہوتا ہے، سوشل میڈیا کی مدد سے مالی امداد فراہم کرنے والے تمام لوگوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اب 5000 ایکڑ جب ہم اپنے ڈونرز کو بتاتے ہیں، whether فیس بک کے تھرو، whether ٹویٹر کے تھرو، whether ای میل کے تھرو، کہ ہم نے ان کے پیسے اتنے زیادہ اسٹریچ کر کے اتنے زیادہ ایگریکلچرل ریکوری ہو گئی ہے، ہمیں وہ واپس ای میل کرتے ہیں کہ آپ ہم نے بتانا کہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ فیز کیا ہے۔ امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سردار مزاری اور ان خواتین نے اس سوال کا ایک ایسا جواب سوچا ہے جسے مختلف سطحوں پر مختلف مقاصد کے لیے کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ تنظیم، اردو VOA، نیو یارک۔